بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ موضوع ہے خدا پرستی اور مادہ پرستی کا فرق۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی، میرے کچھ بندے ہیں جو صبح یا تو ایمان کے ساتھ کرتے ہیں یا کفر کے ساتھ کرتے ہیں، جو بارش کی اور چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو وہ ان کی صبح ایمان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جیسے صبح بارش دیکھی تو ان کی جب نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو ان کی زبان سے نکلے گا مطرنا بفضل اللہ، کہ ہم پہ جو بارش ہوئی اللہ کے فضل سے ہوئی، ورحمتی اور اللہ کی رحمت سے ہوئی۔ اور کچھ لوگ ہیں جو صبح کفر کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب وہ صبح بارش دیکھتے ہیں تو ان کا عقیدہ چونکہ ہوتا ہے بارش کی نسبت وہ سبب کی طرف کرتے ہیں، اور اس زمانے میں عرب کا عقیدہ تھا کہ چاند گردش کرتے کرتے جب ایک خاص ستارہ ہے جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو پھر بادل حرکت میں آ جاتے ہیں اور یوں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس کی نسبت، بارش کی نسبت چاند کی گردش اور ستارے کی طرف، ایک خاص ستارے کی طرف کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب ستارے کی طرف نسبت ہو تو پھر تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ اب اسی بنیاد پر چیزوں کے تعلق سے ہونے نہ ہونے کا جو تعلق ہے، یا تو اس کی نسبت اسباب کی طرف کی جائے، یعنی خالق اسباب کو سمجھا جائے، یا خالق اس سبب کے پیچھے جو مسبب الاسباب ہے، خالق کائنات ہے، یا اسے سمجھا جائے۔ اگر ہم عقلی اعتبار سے دیکھیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ ایک مردہ چیز خالق نہیں بن سکتی۔ مثال کے طور سے ایک گمنام گولی کسی شخص کے لگتی ہے یا کسی جگہ پہ لگتی ہے تو ہر بچہ بھی ہر شخص کہے گا، خواہ بچہ کیوں نہ، وہ یہی کہے گا کہ یہ گولی خود سے نہیں چلی، یہ بندوق کی گولی بندوق کی وجہ سے نہیں نکلی، بلکہ اس بندوق کا چلانے والا کوئی ہوگا، گولی چلانے والا کوئی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گولی ایک بے جان چیز ہے، بندوق ایک بے جان چیز ہے، بندوق خود سے نہیں چل سکتی، ضرور اس کا کوئی چلانے والا ہوگا، اگرچہ اس چلانے والے کو ہم نے نہیں دیکھا، لہذا پولیس تلاش شروع کر دے گی۔ اسی طرح ایک گاڑی ہے بے قابو، ایک گاڑی بے قابو ہوتی ہے اور کسی شخص کے یا لوگوں کے ایک شخص کے ٹکر لگ جاتی ہے اور وہ شخص اس بے قابو گاڑی کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب اندر جب دیکھا جاتا ہے تو کوئی ڈرائیور نہیں، کوئی چلانے والا نہیں، تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ یہ اس گاڑی نے اس شخص کو قتل کیا، یا یہ گاڑی خود سے بے قابو ہوئی اور اس نے اس شخص کو مار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ گاڑی خود سے نہیں چل سکتی، گاڑی کے چلنے کے لیے چلانا ضروری ہے، لہذا ڈرائیور کو کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہوگا، کوئی چلا رہا ہوگا، تبھی تو گاڑی بے قابو ہوئی، لہذا اس ہلاکت کی نسبت وہ گاڑی کی طرف نہیں کریں گے بلکہ گاڑی چلانے والے کی طرف کریں گے، اور اگرچہ چلانے والے کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن یہ دیکھیں گے کہ گاڑی ایک بے جان چیز ہے اور بے جان چیز حرکت نہیں کر سکتی، لہذا کسی کی ہلاکت کا سبب بھی نہیں بن سکتی۔ تو دنیا کی چیزوں میں جب ہماری یہ سوچ ہے کہ ایک بے جان چیز نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی، کوئی حکم وجود میں نہیں لا سکتی، نہ کسی کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، نہ کسی کی شفا اور بچاؤ کا سبب بن سکتی ہے، لہذا جب چیزوں کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے تو یہ جو کائنات کا نظم چل رہا ہے یہ خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ بادل ہے سمندر سے اٹھ رہے ہیں، یہ خود اٹھ رہے ہیں
یا کوئی اسے اٹھا رہا ہے؟ یہ خود سے لوڈ ہو رہے، سمندر کے پانی سے خود لوڈ ہو رہے، یا کوئی ذات، کوئی طاقت ہے جو اس کو پانی سے وہ طاقت بھر رہی ہے؟ یہ کھارا پانی بادلوں کے اندر خود صاف ہوتا ہے، میٹھا پانی بنتا ہے، یا کوئی اسے بنا رہا ہے؟ یہ بارش خود سے برس رہی ہے، کوئی اسے برسا رہا ہے؟ ایک بے جان چیز، بادل ایک بے جان چیز ہے، یہ خود سے یہ بارش پیدا کرے، یہ ممکن نہیں۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی خفیہ طاقت ہے، کوئی خفیہ فورس ہے جو بارش کو حرکت میں رکھا ہوا ہے۔ قرآن ایک دوسری مثال دیتا ہے، دانا ہے گندم کا، زمین کے اندر اس گندم کے دانے کو ڈالا جاتا ہے، وہ پڑے پڑے گل جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے وہ دانہ، پھر وہ سخت زمین کو پھاڑ دیتا ہے اور ایک پودے کی صورت میں اور ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایک دانے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سخت زمین کو پھاڑے، پھر پودا بنے یا درخت بنے اور پھل دے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، اس بے جان چیز کے اندر جان ڈال رہا ہے، اور وہ طاقتور ذات کوئی معمولی نہیں ہوگی، بہت بڑی طاقت ہوگی۔ اسی طرح پانی کا قطرہ ہے، پانی کے قطرے سے حیوان بننا، انسان بننا، یہ تینوں عقلی مثالیں قرآن کریم نے سورہ واقعہ میں، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ اسی طرح افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اسی طرح افرأیتم الماء الذی اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ یہ تینوں مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ یہ کائنات، یہ افلاک ہو، یہ کائنات کا نظم ہو، اس کے پیچھے ایک نظام، ایک منتظم موجود ہے، اسے ایک چلانے والی ایک طاقت ہے، جس نے اس کو بنایا ہے وہی اس کو چلا رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ ایک بے جان جب خود سے خود حرکت نہیں کر سکتی تو وہ نتیجہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ لہذا یہ بے جان چیزیں ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم سبب کے پیچھے مسبب الاسباب کو ڈھونڈیں، اور اسی کو خدا پرستی کہتے ہیں۔ اور جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ مال کچھ نہیں کر سکتا، پانی کا قطرہ کچھ نہیں کر سکتا، ایک دانہ اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ کم، اور ان چیزوں کے پیچھے جو ایک طاقت ہے قدرت خدا کی، یعنی خدا ہے، اس خدا کو راضی کرنے اور اس کی اطاعت کرنے پہ بھی ہماری توجہ ہوگی۔ یعنی ہم سبب، اس عقیدے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سبب بھی اختیار کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پروسیس بنایا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی نتیجہ آپ نے لینا ہے تو اس کا جو مناسب سبب ہے، راستہ ہے، وہ اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن جب سبب اپنی ذات میں، چیز اپنی ذات میں اصل نہیں ہے بلکہ اصل مسبب الاسباب ہے، لہذا اس کو راضی کرنے کے لیے اعمال بھی اختیار کرنے ہوں گے، تاکہ وہ راضی جب رہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسباب میں، وسائل میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ یہ تو ایک مسلمان کا تصور ہے، مسلمان اسی تصور کے ساتھ کام کرتا ہے۔ لہذا نفع والے اسباب جب مسلمان کے پاس بڑھتے ہیں تو نفع والے اسباب اسے آوارہ نہیں بنا سکتے، نفع والے وسائل اسے خدا سے گمراہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اسباب کچھ نہیں، اصل تو اللہ ہے، لہذا وہ ہر حال میں اللہ کا رہتا ہے۔ لیکن ایک مادہ پرست جب اس کے تصور میں سبب اور اسباب اور وسائل ہی سب کچھ ہیں، لہذا اگر جب نفع والے اسباب اس کے پاس خوب آتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ وَلِنَذَقْرَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي۔ قرآن وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ جب اسباب نفع انسان کے پاس جمع ہوتے ہیں تو نفع والے اسباب جمع ہونے کے بعد اس کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اور جب غرور و تکبر آتا ہے تو وہ خدا سے باغی بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ خدا پہ نہیں، چیزوں پہ ہے۔ اور پھر جب ایک وقت آتا ہے کہ جب نفع دینے والے اسباب نتیجہ نہیں دیتے، نفع والے اسباب ہیں، دوائی ہے،
لیکن شفا نہیں مل رہی، مال ہے، مال سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جیسے کرونے میں ہوا۔ کرونا ایک مسئلہ آیا، یہ کرونا یہ مشکل نہ مال سے ختم ہو رہی تھی نہ دوائی سے ختم ہو رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے۔ ایسے میں انسان شکار ہوا کس کا؟ مایوسی کا، اور اس مایوسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ انتہائی زیادہ بے حرمتی مردوں کی بھی ہوئی اور بیماروں کی بھی ہوئی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب انسان جو خدا پرست ہوتا ہے وہ چیزوں سے زیادہ خدا سے امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے، لہذا ضرر دینے والے اسباب یا نفع دینے والے اسباب اسے انتہا پہ نہیں لے جا سکتے، کیونکہ وہ ہر حال میں خدا کا رہتا ہے، اور جب خدا کا رہتا ہے وہ تو ضرر دینے والے اسباب اسے مایوس نہیں کر سکتے، وہ خدا سے امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ نفع دینے والے اسباب اسے خدا سے باغی نہیں بنا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسباب کو یہ دیکھتا ہے کہ اسباب بے جان ہے، اسباب کچھ نہیں، اصل اللہ ہے، لہذا میں نے ہر حال میں اللہ کو لینا ہے۔ لہذا حالات کے وقت وہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتا، اور خوشی کے وقت اور مسائل حل ہوتے وقت وہ شکر کو نہیں چھوڑتا۔ اس کی زندگی پھر صبر اور شکر سے عبارت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خدا پرست بنائے اور چیزوں کو اس کی اصل حیثیت کے ساتھ دیکھنے اور خدا تک رسائی حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور ہمت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔